اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آج پارلیمنٹ میں وفد ترمیمی بل 2024 کے پیش ہونے کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا ارشد مدنی نے آج کی حکومت کو صاف طور پر اپنا اعلان سنا دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا ارشد مدنی نے آج کانفرنس کرتے ہوئے صاف طور پر آج کی حکومت کو یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ سے منظور کر لیا گیا تو ہمارے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم ملک کے تمام انصاف پسند اور محب وطن شہریوں، مذہبی طبقات اور گروہ کے ساتھ لے کر اس کے خلاف پرامن طریقے پر تمام قانونی و جمہوری راستوں کو اختیار کرتے ہوئے اس وقت تک تحریک چلائیں گے جب تک یہ ظالمانہ قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ جی ہاں دوستو، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا ارشد مدنی نے آج کانفرنس کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ آئیے دوستو ان کی ہی زبانی سنتے ہیں کہ آخرکار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا ارشد مدنی نے آج وفد ترمیمی بل 2024 کے پیش ہونے کے بعد کیا بیان دیا ہے۔ آج کی یہ گورنمنٹ تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے، یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ہم جہاں تک اس کی مدافعت کر سکیں گے کرتے رہیں گے، اور ہم نے اسی سلسلے میں قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موضوع بحث بنے یا اس کی مخالفت کی جائے، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس سلسلے میں باتیں کی ہیں، اور وہ حضرات بھی دوسرے ہمارے عیسائی بھائی، سکھ بھائی، یہ سب حضرات اس طرح کے قانون کے مخالف ہیں، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم اس کو ایسے قانون کو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر لے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس ملک کی وحدت کو اور آپسی رواداری اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے قدم اٹھایا کرے۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کا ہمیں اس میں تعاون حاصل ہے۔ اور دوستو اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا لیٹر پیڈ بھی جاری کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھا ہے۔ نئی دلی 13 فروری 2025۔ افسوس کہ آج وفد ترمیمی بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اس معاملے میں حکمراں پارٹی، اس کی حلیف جماعتوں اور پارلیمنٹ کی قائم کردہ جے پی سی نے ہندوستانی مسلمانوں کے موقف اور جے پی سی میں موجود حزب مخالف کے ممبران کی آراء کو مسلسل نظر انداز کر کے بالکل غیر جمہوری طریقے پر اپنی من مانی تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی ہے۔ وہ انتہائی قابل مذمت، ہندوستانی مسلمانوں، اقلیتوں اور تمام انصاف پسندوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے اب بھی موقع ہے کہ وہ اس ترمیمی بل کو، جو مکمل طور پر وقف کی املاک کو برباد کرنے والا اور مسلمانوں کو ان کی مساجد، عیدگاہوں، مدارس، درگاہوں اور قبرستانوں کی زمینوں سے محروم کرنے والا ہے، واپس لے کر ایک ذمہ دار اور سب کا ساتھ سب کا وکاس اپنے نعرے پر عمل کرے۔ ملک کے طول و عرض میں موجود مسلمانوں کے لیے تمام مسالک، دینی و ملی جماعتوں، اہم دینی مدارس اور علماء و دانشوروں نے جے پی سی سے مل کر اور تقریباً 5 کروڑ مسلمانوں نے ای میل کے ذریعے بل کی مخالفت میں پرزور طور پر مدلل انداز میں اپنی رائے دی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے امور و مسائل میں متعلقہ گروہ کی آراء ہی کی خصوصی
اہمیت ہوتی ہے اور یہی جمہوری تقاضا ہے، لیکن اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے متعلق تمام معاملات میں موجودہ حکومت کا طرز عمل انتہائی جانبدارانہ، متعصبانہ اور مخالفانہ ہے، جو نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ دستوری اقدار و تحفظات کے بھی مغائر ہے۔ ہمارے حزب مخالف کی تمام سیاسی پارٹیوں اور جے پی سی کی حلیف جماعتوں سے اپیل ہے کہ وہ اس بل کو کسی بھی صورت میں پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے دے۔ اسی طرح ہم ملک کے سول سوسائٹی اور تمام انصاف پسند، جمہوریت نواز، دستوری، مذہبی و تہذیبی آزادی اور تنوع پر یقین رکھنے والے شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ظالمانہ و جابرانہ بل کو ہرگز بھی منظور نہ ہونے دے۔ آج اگر یہ تفریق کرنے والا بل منظور ہو گیا تو آئندہ دوسرے طبقات و گروہ کی وفد، زمینیں، عبادت گاہیں اور خیراتی ادارے بھی اس ظالمانہ طرز عمل کی ضد میں آنے سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ سے منظور کر لیا گیا تو ہمارے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم ملک کے تمام انصاف پسند اور محب وطن شہریوں، مذہبی طبقات اور گروہ کو ساتھ لے کر اس کے خلاف پرامن طریقے پر تمام قانونی و جمہوری راستوں کو اختیار کرتے ہوئے اس وقت تک تحریک چلائیں گے جب تک یہ ظالمانہ قانون واپس نہیں لے لیا جاتا۔ حکمراں جماعتوں کا ایک اور ظالمانہ اقدام اتراکھنڈ حکومت کی طرف سے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ ہے۔ اس کی نقالی میں اب حکومت گجرات نے بھی ایک کمیٹی قائم کر کے اپنی ریاست میں بھی یونیفارم سول کوڈ کو نفاذ کا عندیہ دیا تھا۔ اولا ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ملک کو کسی بھی ریاست کو اپنے طور پر یو سی سی کے نفاذ کا اختیار نہیں ہے۔ ملک کے دستور نے دفعہ 44 میں یہ اختیار مرکزی حکومت کو دیا ہے اور وہ بھی اختیاری ہے اور تمام طبقات اور مذہبی اکائیوں کی مرضی کے تحت ہے۔ ہم اتراکھنڈ حکومت کی طرف سے نافذ اس غلط، غیر ضروری اور مذہبی تعصبات پر مبنی، مسلم مخالف اور مغرب کی نقالی پر مبنی نام و نہاد یو سی سی قانون کو قانونی طور پر عدالت میں چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی گروہ کو ساتھ لے کر اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ہم مسلمانان اتراکھنڈ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں صرف و صرف قانون شریعت پر ہی عمل کریں گے اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح آج وفد ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور اسی کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کانفرنس کرتے ہوئے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ بل پاس کر دیا گیا تو ہم پورے ملک کے اندر جمہوری طریقے اختیار کر کے ایسا احتجاج کریں گے کہ جب تک اس قانون کو واپس نہیں لیا جائے گا تب تک یہ تحریک چلتی رہے گی۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس قانون کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔